پیش خدمت ہے شکیل احمد چوہان کے ناول زیرک زن کی قسط نمبر 4۔ ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ زرار کے پاپا راؤ حماد نے اس کی ماما انیسہ حماد کی طرف مشاورتی نظروں سے دیکھتے ہوئے زرار کو بتایا۔ کس سیاستدان کی بیٹی ہے؟ زرار نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ زرار کے والدین خاموش رہے تو اس نے اندازہ لگایا، کسی جنرل کرنل کی بیٹی ہے کیا؟ نہیں زرار بیٹا، وہ یتیم ہے، انیسہ نے آگاہ کیا۔ ہاسپٹل میں کوئی دل کی ڈاکٹر تو پسند نہیں آ گئی آپ کو؟ وہ بیچاری تو خود مریضہ ہے، راؤ حماد نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ خبر دی۔ پڑھ پڑھ کے ذہنی مریضہ بن گئی ہوگی، زرار نے مذاق میں کہا۔ نہیں بیٹا، وہ تو صرف میٹرک پاس ہے، انیسہ نے آگاہ کیا۔ آپ دونوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ زرار نے بڑی بدتمیزی سے کہا۔ زرار! راؤ حماد نے پوری گھن گرج کے ساتھ زرار کو ٹوکا، پھر وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اچھا جی، مجھے تو پتہ نہیں تھا تم میرے باپ ہو۔ جیسے ہی زرار کے منہ سے یہ طنزیہ جملہ نکلا، انیسہ نے زرار کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تم دونوں نے خود گھر سے بھاگ کر شادی کی اور میرے اوپر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہو۔ راؤ حماد دل پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ تکلیف کے عالم میں کہنے لگا، ابھی نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ گھر میرے نام پر ہے راؤ حماد۔ زرار یہ بول کر لاؤنج سے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ راؤ حماد منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ انیسہ اسے اٹھاتے ہوئے چلائی، ساجد، شاکرہ، ان کو پھر دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ ساجد اور شاکرہ بھاگ کر آگے۔ زرار بھی یہ سنتے ہی بھاگا۔ زرار کرسی سے اٹھ کر ماں کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور ان سے لپٹ کر کہنے لگا، ماما مجھ سے غلطی ہو گئی، اس دن میں نے بہت زیادہ پی رکھی تھی، آپ کو تو پتہ ہے میں آپ دونوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ سوری ماما، مجھے معاف کر دیں۔ گھنٹہ بھر پہلے والا شکاری اب خود پناہ کی تلاش میں تھا۔ عطرت نے زرار کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ اپنی ماں کی طرح لپٹ گئی۔ جیسے میاں جی کی بیوی متوفی اسے بچپن میں ماں کی طرح اپنے سینے سے لگاتی تھی، بالکل اسی طرح عطرت نے زرار کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ زرار سو گیا تو عطرت اس کے پہلو سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ وضو کر کے لوٹی تھی، اس نے ارد گرد دیکھا، اسے جائے نماز کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ٹیرس پر گئی، آسمان کی طرف آیا، پھر ٹیرس پر ہی اپنی چادر بچھا کے اس پر نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بیڈ روم میں لوٹی۔ زرار گہری نیند میں تھا، اسے نظر بھر کے دیکھ رات 10 بجے کے پاس زرار جاگا تو اس نے ذہن پر زور دے کر سب کچھ یاد کیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، عطرت نہیں تھی۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ روم سے نکلا۔ گھر کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے وہ زور زور سے چلایا، شاکرہ، ساجد، شاکرہ۔ جی صاحب، شاکرہ نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ عطرت کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی، شاکرہ نے بتایا۔ کیسے چلی گئی؟ سر میں چھوڑ کر آیا تھا، ساجد نے جلدی سے آگاہ کیا۔ کیوں؟ زرار نے تلخ انداز میں پوچھا۔ ساجد نے سر جھکا لیا۔ زرار ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے اپنا موبائل آن کیا اور عطرت کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عطرت نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھ لیا۔ ایک جملے ہی سے زرار کا غصہ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ چلی کیوں گئی؟ زرار نے پوری کوشش کر کے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے نفرت ہے، عطرت نے سنجیدگی سے بتایا۔ زرار نے دھیرے سے کہا، سوری۔ چند لمحے دونوں اطراف سکوت رہا، پھر زرار کی عاجزانہ آواز نے سکوت توڑا۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ عطرت نے یہ سنتے ہی فٹ سے بول دیا، ساجد کے ساتھ آنا، جب وہاں سے نکلو تو میری ساجد سے بات کروا دینا، میں اسے بتا دوں گی کہاں آنا ہے۔ ہاں، شلوار قمیض پہن کر آنا، اسی پینٹ کوٹ میں دوڑ مت لگا دینا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آخری لائن عطرت نے بڑی مٹھاس سے کہی تھی۔ زرار کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح سے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ ایک گرم شلوار قمیض پر اس کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا اور ساجد کو جوش سے پکارا، ساجد، او ساجد، کدھر ہو؟ ساجد نے فوراً جواب دیا، جی سر۔ چلو، زرار یہ بول کر باہر کی طرف چل دیا۔
ساجد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ زرار نے عطرت کا نمبر ملا دیا۔ جی۔ عطرت نے لفظ ضائع نہیں کیے۔ زرار نے ساجد کی طرف فون کرتے ہوئے کہا، یہ لیں ساجد سے بات کریں۔ جی آپی، ساجد نے بڑے ادب سے کہا۔ اس کے باوجود زرار کو ناگواری گزری تھی۔ ساجد، اسی جگہ صاحب کو بھی اتارنا، شاہدرہ پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا، میں خود صاحب کو لینے آؤں گی۔ ٹھیک ہے آپی۔ ساجد نے اپنی بات بول کر موبائل زرار کی طرف کر دیا۔ زرار نے موبائل پکڑ کر اسے اپنی لیدر کی جیکٹ کے ساتھ مسلا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر ٹویوٹا ویگو کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ زرار نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر پڑے ہوئے ٹیشو کے ڈبے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی ساجد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، زرار نے فٹ سے حکم دیا، ٹیشو دو۔ ساجد نے بائیں ہاتھ سے ٹیشو کا ڈبہ پکڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے زرار کے سامنے پیش کیا۔ زرار نے اس میں سے 5-6 ٹیشو نکال لیے اور ان سے اپنا موبائل صاف کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہنے لگا، آپی کیا لگا رکھی تھی؟ وہ بیگم صاحبہ ہیں تمہاری۔ سر، بیگم صاحبہ کہنے سے انہوں نے منع کیا ہے، ساجد نے بتایا۔ میڈم تو بول سکتے تھے نا، زرار نے سختی سے کہا۔ یہ بھی بولا تھا سر، وہ کہنے لگی مجھے میرے محلے میں سب آپی کہتے ہیں، تم بھی آپی ہی کہو۔ ساجد نے یہ بتانے کے بعد اپنی ساری توجہ سڑک پر مرکوز کر دی۔ ڈیفنس سے نکل کر اب وہ رنگ روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ زرار ارد گرد باہر اندھیرے میں بھی کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد عطرت کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ساجد سے پوچھا، اور کیا کہا تمہاری آپی نے؟ کس بارے میں سر؟ ساجد نے سینٹر والے مرر میں زرار کو دیکھ کر کہا۔ مطلب کیا پوچھا؟ کیا بتایا؟ زرار نے رک رک کر سوال کیا تھا۔ سر، آپی مجھ سے امی اور لائبہ کے بارے میں ہی سوال کرتی رہی۔ یہ لائبہ کون؟ زرار نے فٹ سے پوچھا۔ لائبہ میری بیوی سر، ساجد نے بتایا۔ ہاں، تمہاری شادی 2-4 مہینے پہلے ہوئی تھی، زرار نے یاد کراتے ہوئے کہا۔ سال ہونے کو ہے سر، چند دن تک تو میں باپ بھی بن جاؤں گا، ساجد نے دبی سی خوشی کے ساتھ بتایا۔ کبھی دیکھا نہیں تمہاری بیوی کو، زرار نے کہا۔ ساجد کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، ہم اسے آپ کے سامنے نہیں آنے دیتے سر۔ ساجد کی بات زرار کو ایسے لگی جیسے بے خیالی میں اسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے۔ زرار کے موبائل پر بیل ہونے لگی تو اس نے چونک کر موبائل اسکرین کو دیکھا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، آج کل کدھر ہو جان؟ بڑی سریلی آواز میں کسی لڑکی نے پوچھا۔ ریشم، زرار نے تصدیقی لہجے میں پہنچا، تمہاری جدائی میں ریشم کھدر ہو گئی ہے، کال کروں تو موسٹلی تمہارا نمبر آف ملتا ہے۔ زرار نے ریشم کی بات کاٹتے ہوئے بتایا، میں نے شادی کر لی ہے۔ زرار نے کال کاٹتے ہی اپنا موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ ساجد نے گاڑی رنگ روڈ سے راوی کے پل کی طرف اتارتے ہوئے عطرت کا نمبر ملایا۔ جی ساجد، آپی ہم 8 سے 10 منٹ تک اسی جگہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، عطرت نے یہ بول کر کال کاٹ دی۔ ساجد نے ابھی موبائل کان سے الگ کیا ہی تھا کہ زرار نے خفگی سے پوچھ لیا، میرے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا عطرت کو؟ نہیں سر۔ سچ بول رہے ہو نا؟ زرار نے لفظوں پر زور دے کر پوچھا تھا۔ جی سر، ساجد نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی بتانا بھی مت، زرار حکمیہ لہجے میں بولا۔ بہتر سر۔ ساجد نے اسی جگہ پھاٹک سے پہلے گاڑی روکی تھی۔ پھاٹک کے ایک طرف مغلیہ کالونی اور دوسری طرف راوی کلفٹن کا علاقہ ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی عشرت ایک کھجور کے شجر کے پیچھے سے برآمد ہوئی۔ ساجد کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی زرار خود اپنا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ عطرت کو حجاب کے اندر دیکھنے کے باوجود زرار کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ عطرت نے بھی سر تا پیر غور سے ایک نظر زرار پر ڈالی۔ گندمی رنگت اور دراز قد والا ایک لڑکا جس نے سرمئی شلوار قمیض کے اوپر لیدر کی امپورٹڈ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے پیروں میں لیدر کے ہی اٹالین شوز تھے۔ بائیں کلائی پر راڈو اور دائیں کلائی میں اس کا موبائل تھا۔ عطرت نے زرار کے بعد ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساجد بھائی آپ چلے جاؤ۔ ساجد نے زرار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زرار نے موبائل جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے ساجد کو گردن ہلا کر جانے کا اشارہ دے دیا۔ ساجد کے وہاں سے جانے کے بعد عطرت نے زرار کا سیدھا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، کھانا کھایا؟ زرار نے نفی میں گردن ہلا دی۔ عطرت نے خوشی سے اطلاع دی، میں نے بھی نہیں کھایا۔ عطرت نے اپنے الٹے ہاتھ کے پنجے سے زرار کے سیدھے پنجے کو جکڑ لیا اور مقبرہ جہانگیر کی طرف چل دی۔ تھوڑا سا آگے جا کر چائے کے ایک کھوکھے پر اس نے نظر ڈالی۔ 2 بوڑھے اسے اپنی
पहचान के नज़र आ गए थे। वो उसी तरह अपनी उंगलियों से ज़र्रार की उंगलियों को जकड़ते हुए उनके पास जाकर बोली, बुज़ुर्गों अस्सलाम वालेकुम। 2 की बजाय 4 बाबों ने यक ज़ुबान होकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। धी रानी, मैंने पहचाना नहीं तुझे, उनमें से एक बाबे ने पंजाबी लहजे में कहा। बाबा जी, मैं शाह चानन की पोती हूँ और ये है मेरा घर वाला। इतरत ने एक एक लफ्ज़ पर ठहरते हुए बताया। शाह चानन की पोती। दूसरा बाबा ये बोलता हुआ खड़ा हो गया। पहले बाबे ने दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए बड़ी अकीदत से कहा, ओए नालायको, मेरे मुर्शद शाह चानन की पोती हमें मिलने आई है और तुम सब बैठे हुए हो। फट से सब लोग खड़े हो गए। ज़र्रार ने ऐसा एहतराम मियाँ जी के बाद ज़िंदगी में पहली बार इतरत के लिए देखा था। बाबा सादका, इस बच्ची ने सारे इलाके की बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाया है। एक दरमियानी उम्र का शख्स बोला था। वो भी तो बता, इस धी रानी ने सारे इलाके की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम भी तो सिखाया है। दूसरे आदमी ने सताइशी अंदाज में कहा। ओए गोगी, वधिया सी दूध पत्ती बना, एक मोटे से बंदे ने लाहौरी अंदाज में चाय वाले को हुक्म दिया। सब लोगों ने बारी बारी इतरत के सर पर और ज़र्रार के कंधे पर प्यार दिया। बट साहब, आपकी तरफ चाय उधार रही, अभी थोड़ी जल्दी है, इतरत ने मोटे बंदे की तरफ देख कर कहा था। ठीक है बेटा जी, भट्ट साहब ने इतरत के सर पर दोनों हाथों से प्यार देते हुए कहा। इजाज़त है बुज़ुर्गों, इतरत ने बूढ़ों की तरफ देख कर पूछा था। रब सोना तुझे लंबी हयाती दे। ये सुनकर इतरत की आंखों में उम्मीद के दीप जल उठे। चौक में से गुजरते हुए इतरत ने एक जुल्फ़ तराश की दुकान के अंदर देखा। 50 के लगभग एक शख्स पर नज़र पड़ते ही वो ज़र्रार के हाथ में हाथ दिए बेधड़क अंदर चली गई। काम करते हुए 4 कारीगरों में से दूसरी कुर्सी पर वो खड़ा था। दुकान के अंदर उस शख्स समेत कुल 10 अफराद थे। चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम, इतरत ने उस शख्स के पास खड़े होते हुए कहा था। उस शख्स ने इतरत और ज़र्रार को गौर से देखने के बाद कहा, कौन हो तुम दोनों? मैं शाह चानन की पोती इतरत हूँ और ये मेरे शौहर हैं। शाह जी की पोती? सनम और ज़मान की बेटी? नहीं चाचा जी, सनम और ज़मान की बेटी नहीं, सिर्फ शाह चानन की पोती, इतरत ने लरजती आवाज़ में बताया। दादा तेरा चानन था और तू चाननी। तेरे निकाह की खबर सुनते ही मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है। फिर उस शख्स ने इतरत के सर पर शफ़क़त से हाथ रखते हुए दावत दी। चलो पुत्र, घर चलो। ताया जी, आज नहीं, जल्दी ही चक्कर लगाऊंगी, अपने शौहर को भी साथ लेकर आना, उस शख्स ने मोहब्बत से कहा। इतरत ने गर्दन हिलाई और दुकान से बाहर निकल आई। इतरत ने ज़र्रार का तजस्सुस भांप लिया था। ज़र्रार के पूछने से पहले ही वो बोल उठी, अब हम सीधे घर जाएंगे।